أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا کہ جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی، اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. اس میں ایک بہت بڑا اہم ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور وہ ہدایت یہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کریں، اس کی کوشش نہ کریں، تو اللہ بھی ہماری حالت کو نہیں بدلتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدلے، ہم عروج پر آئیں، تو ضروری ہے کہ ہم کو اس کے لیے کوشش اور محنت اور جدوجہد کرنی ہوگی. اس کے لیے ہمارا ارادہ ضروری ہے. اس سے ایک اور مسئلہ آپ نکال سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے جو برائی ہو گئی ہے، اس برائی میں اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی تھی تو ہوئی. اس پر مفسرین نے لکھا ہے جو شخص ایسا کہے تو اس سلسلے میں اس سے یہ کہا جائے کہ تو وہ برائی چھوڑ کر بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کی مرضی تھی تو ہم نے وہ برائی چھوڑ دی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام برائی سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا کی کہ اللہ تیری رحمت سے میں گناہ سے بچ پایا ہوں، اگر تیرا رحمت نہ ہوتا تو میں نہیں بچ پاتا. تو انہوں نے خود کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش میں ان کے لیے راستہ کھول دیا. تو نقطہ یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارا کام پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، پھر اللہ اس راستے میں چلنے کے لیے راستہ فراہم کر دے گا اور توفیق دے دے گا کہ ہم برائیوں سے بچتے رہیں گے اور ہم عروج پر آتے رہیں گے. یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی گناہ کیے اللہ کی مشیت سے کیے تو ہمیں عذاب کس بات کا دیا جائے گا. غور کریں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے بغیر اللہ کی اجازت، اس کی مرضی کی تو ہوتا نہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. تو ایک برا انسان یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی کیا ہے سب اللہ کی مرضی سے کیا ہے، اس لیے ہمیں کس بات کا عذاب دیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب تک خود کسی برائی کا ارادہ نہیں کرتا اور اس برائی کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتا، اس کی راہ میں نہیں چلتا، تب تک اللہ کی مشیت اس کے شامل حال نہیں ہوگی. جیسے ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی کام کے لیے لاکھ کوشش اور محنت کرتے رہے لیکن اس میں اللہ کی مشیت شامل حال نہیں ہوئی تو وہ کام آپ کا پورا نہیں ہو پائے گا. اور اگر اللہ کی مشیت ہو گئی تو ہی وہ کام پورا ہوگا. لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلا کوشش اور پہلا محنت انسان کا اور بندہ کا خود کا ہوتا ہے. جیسے بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے اولاد ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو بانجھ ہیں لیکن وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت اس میں شامل حال نہیں ہو رہی، ان کو اولاد نہیں ہو رہی. لیکن بعض ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں اولاد ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی مشیت پر کاربند ہے.
تو آپ غور کریں کہ انسان کی مشیت، کوشش و کاوش پہلے ہوتی ہے، اس کاوش اور محنت میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے تو وہ کام پورا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں جو پکڑ ہوگی گناہ پر، وہ انسان کی خود کی پہلی جو کوشش اور محنت رہتی ہے، اس وجہ سے اور اس بات سے، اس لیے کہ جو انسان جس طرف جاتا ہے اللہ اس کو اسی طرف راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کی طرف اس کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے گا، روک لیا جائے گا، بلکہ اللہ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے، جو جس طرف جائے گا اس طرف جا سکتا ہے، اس کی فل اللہ کی طرف سے اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اگر اختیار نہیں ہوتا تو پھر عذاب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، پھر ثواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں نے سازشیں رچی اور آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی کہ اب ایسا کرو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو چند ساتھی ہیں ان کو اس سے سرزمین سے ہی ہٹا دیتے ہیں۔ سازشیں رچی گئیں اللہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا اور آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ اپنی جگہ سے ہجرت کر جائیں۔ آپ راتوں رات دوسری راستوں سے نکل کر آپ دوسری طرح سے وہی غار ثور میں آ کر پناہ طلب کی۔ غار ثور میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے ٹھیک آپ کے سامنے یہاں غار ثور نیچے آپ ہیں اور اوپر سارے کے سارے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی قدموں کی آہٹ سن کر گھبرائے اور کہا اللہ کے رسول بالکل ہمارے سر کے اوپر ہے، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بات کہی، آپ غور سے سنیں، بہت اہم بات ہے۔ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ رب العالمین، جس کا ساتھی تیسرا ساتھی اللہ رب العزت ہو۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ لا تحزن، غم نہ کر، اور جگہ جگہ پر یہ غم کا جو لفظ آیا ہے وہ لا کے ساتھ آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر، اور حدیث کے اندر بھی غم کا جہاں جہاں الفاظ آئے ہیں حزن کا، وہاں اس کے ساتھ لا ضرور آیا ہے۔ یعنی شریعت کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان کسی بھی معاملے میں غم کا شکار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ ہمیں حزن سے محفوظ فرما، اپنی پناہ میں لے لے، یعنی غم سے محفوظ فرما لے۔ لا تحزن، غم نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ایک قوم ہے جو برسوں سے غم منائے چلے آ رہی ہے اور غم کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر غم سے روکا گیا ہے انسانوں کو کہ وہ غم نہ کرے، غمگین نہ ہو۔ اس لیے کہ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور یہ شیطان کے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ڈپریشن شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، انسان کو گمراہ کرنے اور غلط راہ پر لے جانے کی۔ اور خودکشی انسان کیوں کرتا ہے؟ اسی وجہ سے کر لیتا ہے، جب رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی چھا جاتی ہے، پھر وہ ایسے قدم اٹھا لیتا ہے۔ جگہ جگہ پر اس سے روکا گیا اور منع کیا گیا، لیکن ایک قوم ہے جو برسوں سے، سینکڑوں سالوں سے وہ غم مناتے چلے آ رہے ہیں اور غم کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں اور اللہ نے قرآن میں غم سے روکا ہے اور کہا کہ غم نہ منایا جائے، غم نہ کیا جائے۔ اور یہاں بھی اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، کدھر ہیں،
سامنے کس طرف ہیں، کیسے دیکھ لیں گے؟ آپ نے نظریں اٹھائی بھی نہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے، آپ کا یہ الفاظ توکل بھرا الفاظ، اللہ پر اتنا بھروسہ، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ کہنا تھا، فوراً اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى سَكِينَةٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، کہ فوراً ہم نے اپنی سکینت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہاں غور کریں کہ انسان اگر اپنی زبان سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اور توکل اور بھروسے کا الفاظ نکالتا ہے، فوراً اس کے بعد اللہ کی رحمت اس کے حال پر شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی حال پر اللہ کی رحمت فوراً آ جاتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہر مصیبت پر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور غمگین نہ ہو، فوراً کہے اللہ تحزن، اس کام کے لیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو غم نہ کر۔ اس کے بعد یہاں تو دو باتیں معلوم ہیں، پہلی بات کہ غم نہ کیا جائے کسی بھی مصیبت پر، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیشہ اللہ پر پختہ اور پکا یقین رکھا جائے، کیونکہ یقین کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، یہ یاد رکھا جائے۔ تو پہلا غم نہ کیا جائے اور دوسرا یقین، اللہ پر اعتماد بھروسہ بالکل مکمل ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو معلوم ہوئی ان اللہ معنا، یقیناً ہمارے ساتھ اللہ، اس میں نقطہ ایک بہت بڑا ہے، لے کر اٹھیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر آئے تھے، دریائے نیل سامنے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو وہاں پر کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب ان کے حواریوں نے کہا کہ سامنے تو ہمارے یہ فرعون دکھ رہا ہے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہمارا خیر نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے حواری، ان کے صحابی، اصحاب وہاں بھی لفظ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے، وہاں کیا کہا ہے؟ یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، وہاں ان اللہ معنی میرے ساتھ ہے، یہاں معنا ہمارے ساتھ ہے۔ نقطہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری جو تھے، ان کا بھروسہ اس اعتبار کا نہیں تھا جس اعتبار کا بھروسہ اللہ پر حضرت موسیٰ کا تھا، لیکن یہاں پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ جس اعتبار سے اللہ پر ان کا تھا، وہی بھروسہ حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہاں جو تھا، ان کے جو حواری تھے، ان کے جو اصحاب تھے حضرت موسیٰ کے، تو ان کا بھروسہ اس مانند، اس کیٹیگری کا اور اس لیول کا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے وہاں کہا تھا یقیناً اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں کہا، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، آپ کا ایمان بالکل اللہ پر اسی طرح پختہ اور یقین تھا، اس لیے آپ نے تمام صحابہ کو اس میں شامل کیا اور مخصوص طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے صدیق کا لقب ہے۔ فوراً جب سنا تھا کہ تمہارا نبی وہ ہے جو کہتا ہے راتوں رات میں اللہ سے مل کر آیا ہوں، ایسی باتیں بہکے باتیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور تیسرے اور ساتویں آسمان، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ ہوا وہ، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معلوم ہے کیا کہا تھا میرا نبی کہتا ہے دن میں کئی بار حضرت جبریل ان سے آتے ہیں، ملتے ہیں اور انہیں خبریں سناتے ہیں، وحی لاتے ہیں، میرا نبی ہمیں بتاتا ہے تو ہم مانتے ہیں۔ تو جب حضرت جبریل روز دن میں کئی بار آ سکتے ہیں تو میرا نبی راتوں رات ایک بار کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہی وہ سچائی تھی، وہی تصدیق تھی، وہی لقب میں آپ کو پڑھا تھا حضرت ابوبکر صدیق۔ فوراً سنا تھا نبی کے بارے میں، کسی تیسرے نے بنایا، نبی کی زبان سے بھی انہوں نے نہیں سنا تھا کہ نبی ایسی باتیں کر، تیسرا کوئی جا کر بتا رہا ہے کہ تیرا نبی ایسی باتیں کر رہا ہے، اور تیسرے کے بتانے پر جب نبی کی بات آئی تھی فوراً آپ نے تصدیق کر دیا، اگر میرا نبی کہتا ہے تو یقیناً وہ سچی بات ہے۔ اس لیے ابوبکر صدیق آپ کا ایمان وہ ایمان ہے، ان اللہ معنا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یقیناً ابوبکر صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کہا فانزل اللہ، یہی وہ یقین تھا، یہی وہ بھروسہ تھا، یہی وہ ایمان تھا جس کی وجہ سے فوراً اللہ کی مدد آئی. اور اللہ نے کہا ہم نے ایسے لشکروں کو تمہاری طرف بھیجا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، تم نہیں دیکھ رہے تھے، ایسی لشکروں کو تمہارے لیے اور تمہاری مدد کے. ایک نقطہ اور بھی ملا کہ جو آدمی اللہ پر پختہ یقین و اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی مدد اتارتا ہے جسے انسان خود نہیں دیکھ پاتا، اللہ جانتا ہے اسے. اللہ اکبر، ایسی مدد اللہ اتارتا ہے. تبھی تو اللہ نے یہاں کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، ایسی مدد ہم نے تمہارے اوپر اتاری تھی، تمہیں نہیں معلوم تھا. تو اس میں نقطہ یہ ملا، پہلا کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں اور یقیناً ہر حال میں ہم اسی سے مدد طلب کریں. اس لیے کہ ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی نے اللہ ہی کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، ایک بات سنیں پھر بات ختم کر لیتے. بات بہت ساری رہتی ہیں، وقت نہیں رہتا، چند اہم باتیں میں پیش کر دیتا ہوں. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة ان يغفر الله لهم، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی عبداللہ بن ابی کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ جو ابی کا بیٹا تھا، ابی کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. یہ ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین. یہ وہی شخص ہے جس نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، تہمت لگایا تھا. یہ وہی شخص ہے. اور آپ تقریباً 1 مہینے تک آپ بہت غمزدہ رہے. آپ ہمیشہ آتے، اما عائشہ سے سلام کرتے اور چلے جاتے تھے. یہ ایسا حالت تھا، یہاں تک کہ اللہ نے خود سورہ نور کے اندر آپ کی پاک دامنی پر 10 آیت کریمہ نازل کی. اما عائشہ وہ اللہ اکبر، باپ کیسا اور بیٹی کیسی، دونوں کا مقام صدیق اکبر. اللہ اکبر، ان کو لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ ایسا گھرانہ ہے جن کے لیے اللہ آسمان سے آیتیں نازل کر رہا ہے. ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 10 آیتیں نازل کی ہیں. یہ آپ کی عظمت ہے. تو جیسے ہی ابی کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے رسول ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ چلیے اور نماز جنازہ پڑھا. پہلے آیا اور کہا کہ کرتا دے دیجیے اپنا. آپ اپنا کرتا، وہ جبہ جو تھا آپ اتار کر دے دیے، اسی میں نہلایا دھلایا گیا اور آپ کو کفن دی گئی. اب آئے پھر اور کہا اللہ کے رسول چل کے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اللہ کو جانتے نماز جنازہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں، مغفرت کی دعا ہوتی ہے. مغفرت کی دعا ہے نبی ان کے لیے مغفرت کر دیجئے جو اب آپ کی سب سے چہیتی اور محبوب بھی حضرت اما عائشہ پر تہمت اور الزام لگایا تھا. یہ آپ کا رحمانہ اور مشفقانہ عمل تھا. آپ سے آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور آپ اٹھ کر چل دیے. یہاں پر بعض مفسرین نے اور محدثین نے اور حدیثوں میں بھی ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر نے آپ کا دامن پکڑ لیا تھا. کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ اسلام کا شروع سے دشمن رہا ہے اور اما عائشہ پر اس نے الزام لگایا تھا. تو آپ نے فوراً کہا ہے اور پھر آیتیں پیش کی کہ اللہ نے آپ کو کہا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 70 مرتبہ کہا میں اس سے زیادہ کہوں گا، میں اس سے زیادہ ان کے لیے استغفار کروں گا. آپ فوراً چل دیے گئے ہیں اور نماز جنازہ پڑھائیے. دیکھیں نبی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے صحابی رسول پڑھ رہے ہیں. اب پڑھ لیے، اس کے بعد ان کو دفنانے کی بات ہے. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول اب ہم ان کو قبر میں لے جانے والے ہیں، تو آپ ذرا اپنا مبارک ہاتھ ان کے بدن پر لگا دیجئے، ذرا آپ ان کے لیے کچھ کر دیجئے. محبت تھی، باپ تھا. آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا. غور کیجیے، لعاب دہن اپنے منہ سے نکال کے منہ میں ڈال دیا اور کہا ٹھیک ہے لے جاؤ قبر میں ڈال دے گا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کسی بھی مومنین کو اور کسی بھی نبی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں جن کے فیصلہ ہو چکا ہے، جن کی موت شرک پر ہوئی ہے، کہ موت شرک پر ہوئی. روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی مومن کی اب اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے آدمی کے لیے استغفار کرے
جس کی موت شرک پر ہوئی ہے، جس کی موت کفر پر ہوئی ہے، اور کہا گیا کہ آپ ان کے پاس کھڑے بھی نہ ہوں، ایک تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہ پہلی بات، دوسری بات وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آپ ان کے قبر کے پاس کھڑے بھی نہ ہوں، کھڑے ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ نقطہ یہ ملا، اہم بات یہ ملی کہ جس کی موت شرک پر ہوئی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اپنا مبارک کرتا دینے کے باوجود، اپنی استغفار کرنے کے باوجود، نماز جنازہ پڑھانے کے باوجود، لعاب دہن لگانے کے باوجود اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں نہیں بچا سکتی، تو آج لوگ اپنی بزرگان دین کی قبروں سے وابستگی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیا بخشوا لیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے؟ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، لعاب دہن لگ رہا ہے، اپنا کرتا اتار کر دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا اللہ نے ان کو بخش دیا؟ وہ جہنمی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور نبی کو روک دیا گیا، تمام مومنین کو روک دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی وہ استغفار نہ کریں، نہ نماز جنازہ پڑھیں جن کی موت شرک پر یا کفر پر ہوئی ہے۔ غور کر رہے ہیں آج لوگوں نے کیسے خام خیال میں لوگوں کو بہکا ہوئے، ان سے وابستگی کر لو یہ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے، وہاں تو نبیوں کا حال برا ہوگا، ہم اور آپ کیا چیزیں۔ یہ بزرگان دین کہاں گئے؟ نبی رب صلی پکار رہے ہوں گے، اللہ ہمیں سلامتی فرما، ایسا حال ہوگا۔ تو یہاں نکتہ ایک یہ ملا، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ بھی قبروں پہ جاتے ہیں اور مومنین کو بھی جانے کی اجازت ہے، لیکن ان دونوں میں ایک گہرا فرق ہے۔ میں بتاؤں، وہ جاتے ہیں تو خرافات کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن مومنین جاتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جائیں تو ان کے لیے دعائے استغفار کریں، جو اہل قبر ہیں ان قبر والوں کے لیے دعائے استغفار کریں اور اپنے ایمان کی تازگی کریں کہ کل کو ہمیں بھی یہی آنا ہے، ہمیں بھی یہی آنا ہے، تاکہ انہیں موت یاد رہے، اور موت یاد کرنے کی وجہ سے دنیا کی رغبت ان کے دل سے نکلتی جائے، دنیا کی رغبت، دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب نہ آئے۔ دنیا کی محبت کو توڑنے کے لیے، ان کی لذتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مومنین کو اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں تاکہ انہیں موت یاد رہے اور دنیا کی رغبت ان کے دل سے ختم ہو۔ لیکن یہ کیوں زیارت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی بن جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے گناہ معاف کرا لے، اس لیے کہ یہ ہماری مدد کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی زیارت میں اور ہماری زیارت میں، یعنی مومنین کی زیارت میں اور مشرکین کی زیارت میں ایک گہرا فرق ہے۔ دونوں زیارت کرنا ہے، لیکن دونوں کی زیارتوں میں الگ الگ معاملے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی، جب وہ بیمار تھا تو عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، ایک اس کی رات کو انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے اسے رات ہی میں دفنا دیا اور رات ہی میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لیا اور رات ہی میں دفنا دیا۔ نقطہ یہ ملا، اگر کسی کا رات میں انتقال ہو جائے تو اسی وقت رات اسے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسے دفنایا بھی جا سکتا ہے، تو رات ہی رات دفنا۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے انہیں اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ غور کیجئے، ایک مسئلہ تو یہ ملا کہ عیادت کرنی چاہیے، کوئی اگر ہمارا مومن بھائی بیمار ہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی رات کو مر جائے تو رات ہی رات اس کی تدفین کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں جس کی عیادت کرنے جا رہا تھا اس کا رات میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ بتا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ آپ کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ دیکھیں، پہلے پوچھا بتایا کیوں نہیں، پھر پوچھا اس کی قبر۔ یہ دونوں باتیں کیا بات بتاتی ہیں؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی، صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول ہم نے یہ ڈر محسوس کیا کہ رات کا وقت ہے، ظلمات ہے، آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، آپ کسی نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ ایک نقطہ اور ملا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ نور ہے، بتاؤ نور سے ظلمات کا کیا ڈر؟
بھائی جب وہ نور ہیں تو رات کے اندھیرے کا ان کو کیا ڈر؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا، یعنی صحابہ کرام آپ جانتے تھے کہ ظلمات سے اللہ کے نبی کو کوئی ضرر پہنچ سکتی ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو نہیں جگایا۔ تو اگر آپ نور تھے تو یہ صحابہ کو ڈر کس بات کا تھا؟ تو یہ نور نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اس کی قبر کیا؟ تو بتایا گیا یہ قبر یہاں ہے۔ آپ وہاں گئے اور کھڑے ہو کر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا، اس کو نہیں مل سکی ہے میت، تو قبر کو سامنے رکھ کر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعا استغفار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں دعا ہے۔ نماز جنازہ اہل سلف کا یہ منہج ہے کہ نماز جنازہ یہ دعا ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے، اور دعا کے طور پر یہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعا و استغفار کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ملا۔ تو کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ عالم الغیب نہیں تھے، عیادت کرنے جا رہے تھے، نور نہیں تھے، نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور قبر کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ آپ اس حدیث کو دلیل بنا سکتے، اور یہ روایت عجیب بات ہے بخاری کی ہے، اور اس کی روایت پوری بالکل گولڈن چین ہے، اس میں 4 ہی راوی ہیں اور چاروں راوی بالکل ثقہ راوی ہیں، گولڈن چین ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ توحید پر قائم رکھے، توحید پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔